اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رجب المرجب کی رات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بڑا اہتمام کیا ہوتا ہے، بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے۔ ویسے بھی یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ اپنے پاس بلایا۔ یہ وہ رات ہے کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سویا تھا، یا ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر سویا تھا، مجھے جگانے والے نے جگایا، میرے سینے کو چاک کیا اور اس کے اندر ایمان کو بھرا، اور پھر مجھے ایک سواری پر بٹھا کر کے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں مجھ سے امامت کروائی گئی، اور پھر آسمان دنیا پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پہ لے جا کے پھر اس کے بعد جنت المأوا کے پاس لے جایا گیا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل کو میں نے کہا جبریل آگے چلیے، جبریل نے کہا نہیں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے رکھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو پھر یہاں پہ پھر مفسرین محدثین نے لکھا ہے، جہاں پہ نوریوں کے سردار جبریل کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا بلغ العلا کشف الدجا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس رات میں انسان کو بہت زیادہ اعمال کرنے چاہیے، جاگنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، لیکن جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو سنت سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ نفلی عبادت ہے، نفل پڑھیں، تھوڑے پڑھیں، زیادہ پڑھیں، جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور صبح کا روزہ رکھنا، روزہ جو رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک روایت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے، فرمایا جو شخص اس رات میں 12 رکعات 2 کر کے، یہ 4 کر کے نماز نفل پڑھے گا، اور اس کے بعد 3 تسبیحاں، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی، اور دوسری استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی، اور تیسری درود پاک کی پڑھے گا۔ فرمایا یہ شخص اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، لیکن اس دعا کے اندر کسی کے لیے نقصان کی دعا نہ ہو، کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی دعا نہ ہو۔ اس رات میں جاگیں، اہتمام کریں، مسجد میں، گھروں میں جتنا ہو سکے۔ یہ دیکھیں ہم مسجد میں آتے ہیں، گھر میں بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بچے اور گھر والے سب جو ہے نا اس کام کے اندر شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔